اب میں مقرر خامس کی حیثیت سے محمد ناصر پرنوی متعلم عربی دوم کو دعوت دیتا ہوں کہ موصوف تشریف لائیں اور تقریر پیش کریں۔ موصوف کی تقریر کا عنوان ہے پیغمبر اسلام اور گردش دوراں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء اکرام، حضرات حکم صاحبان اور معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ اور سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی ہے۔ حضرات سامعین، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ چھٹی صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر و تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز آندھیاں چل رہی تھی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا، غرضے کے انسان وحشی و درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا، جو خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر کا حقیقی مصداق تھا۔ چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی، بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور تڑپتی ہوئی انسانیت کی مسیحائی کی۔ معزز سامعین، ایسی عظیم ہستی، ایسی بابرکت ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات کا احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی، اسے کیوں کر صبر و شکیبائی حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخ نیلی فام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار اس جہان رنگو بو میں جلوہ گر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز آندھیاں چلنے لگی، نفرت و تعصب کے شعلے بھڑکنے لگے، صلابت و سنگ دلی کی انتہا ہو گئی، یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی دل آزاری اور ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے۔ حضرات، کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریفی نہیں؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگ اس کو پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو گھلاتی رہی، لوگ اس کو گالیاں دیتے رہے، وہ ذات گرامی جو لوگوں کی کامیابی و کامرانی کے لیے دعائیں نیم شبی کرتی رہی، لوگ اس کو قتل کرنے کے لیے گھات لگاتے رہے، اور لاکھوں درود و سلام اس محسن اعظم پر جو یہ سب کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، پگھلتا رہا۔ سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے اسرار محبت سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ اور جائے صد افسوس و مقام حیرت و تعصب ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا
خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، تہذیب نوی کے نام پر بے حیائی و بے غیرتی کو فروغ دینے والی دنیا بئی نجاست و غلاظت اس محسن اعظم اور مشفق بنی آدم پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کر رہی ہے، اور آپ کی بابرکت و مقدس ذات کو مطعون و مغصوب کرنے والوں کی سرپرستی اور حمایت کر رہی ہے۔ تو ایسے وقت میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی آشفتہ سری کا مداوع پہم کریں، ان کی دریدہ دہنی کا دندان شکن جواب دیں، اور مادہ پرست اور کورچشم دنیا کو بتائیں کہ اس محسن اعظم اور رہبر کامل نے دنیا والوں کو کیا کیا دیا ہے، انسانیت پر کیسے کیسے عظیم الشان احسانات کیے ہیں۔ آج میں ان خوشاچینوں اور احسان فراموشوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا؟ باعث تخلیق ہستی کن فکا وہ کون تھا؟ وہ کہ ناسا جس پہ تا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا؟ اور بتاؤ کہ اس خزاں نصیب اور حرمہ زدہ دنیا کو حیات تازہ کس نے بخشی؟ نفرتوں کی آندھیوں میں شمع الفت کس نے جلائی؟ مساوات کا علم کس نے بلند کیا؟ بتانے رنگوں خوبت تیشا کس نے چلایا؟ سنو، تاریخ شاہد ہے کہ یہ تمام چیزیں انسانیت کو پیغمبر اسلام سے ملی، آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی طرف حقیقی طور پر ان کارناموں کو منسوخ کیا جا سکے۔ اور اے لوگوں، مجھے یقین کامل اور اعتقاد محکم ہے کہ جب تعصب کی آندھیوں کا زور ٹوٹے گا، نفرت و عداوت کے شعلے ٹھنڈے ہوں گے، جب انسانیت کو اپنے محسن کی تلاش ہوگی، جب انسان حقیقت کا متلاشی ہوگا، تو اسے اسلام کی صداقت و حقانیت تسلیم کرنی ہوگی، اسے محسن اعظم کے آستانِ نیاز پر جبین نیاز خم کرنا ہوگا، اور آپ کی بابرکت و مقدس ذات پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کرنا ہوگا، اور اتنا تو کہنا ہی ہوگا، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، ہو لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکو انسانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا ہے عالم کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی، کئی موڑ دیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔